میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے آج کی ویڈیو ہے موٹاپے کے بارے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگرچہ موٹاپا بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات کافی زیادہ ہیں، اور زیادہ تر اس کا تعلق ایکسیس ایٹنگ سے ہے، لیکن میں یہ کچھ واضح کرنا چاہوں گا کہ صرف کھانے کی زیادتی ہی موٹاپے کی وجہ نہیں، کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں جینیٹک فیکٹرز، موروثی فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ فیملیز ہیں جس میں تمام لوگ ہی موٹے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ چونکہ تمام لوگ ہی موٹے ہوتے ہیں، وہ ان کو اس چیز کا زیادہ تر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا وزن زیادہ ہے۔ اور اس میں کچھ ریئر بیماریاں جس میں خاندان میں سب پتلے ہیں، لیکن کسی ایک بچے میں وہ ایک جین میں ابنارملٹی آ گئی ہے اور وہ بہت بے تکا موٹا ہو گیا ہے، تو وہ ریئر ہیں لکیلی۔ لیکن عام طور پہ جو موروثی ہوتے ہیں وہ ملٹیپل جینز ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی خرابی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جا کے بچے جو ہیں سارے وہ اوور ویٹ ہوتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو موٹاپا ہے وہ موروثی ہے یا نہیں؟ تو وہ آپ اپنے والدین دیکھیں، اگر آپ کے والدین اوور ویٹ ہیں، یا والدین کے بہن بھائی اوور ویٹ ہیں، یا آپ کے کزنز اوور ویٹ ہیں، پھر ممکن آپ کے اندر بھی موٹاپے کی وجہ جو ہے وہ فیملیل یا وہ جینیٹک ہو۔ لیکن زیادہ تر جو وجہ ہے وزن کی زیادتی کی، خاص طور پہ اگر آپ بچپن میں سے موٹے نہیں تھے لیکن ابھی آپ نے وزن بڑھ گیا، تو اس کی وجہ یقیناً خوراک کی زیادتی ہی ہے۔ جو خوراک کی زیادتی وہ کس طریقے سے ہے، وہ اس میں یہ وجوہات ایکچولی کہ ایک تو خوراک ہماری جو ہے وہ مقدار زیادہ ہے۔ پہلے کھانے کا سائز، پورشن سائز وہ چھوٹا تھا، اور اب کھانے کا جو پورشن سائز ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا جو فریکوینسی ہے، کہ ہم پہلے 2 کھانے ہوتے تھے دن میں، صبح کا کھانا اور رات کا کھانا، بیچ میں بہت کوئی لائٹ سا سنیک ہو گیا، وہ بھی فروٹ کی صورت میں یا سیلڈ کی صورت میں، لیکن اب جو ہے وہ 3 ہمارے مین میلز ہوتے ہیں، پھر بیچ میں ایٹ لیسٹ 2-3 سنیکس ہو جاتے ہیں جس کو سنیک بولتے ہیں، اور سنیکس میں بھی وہ سمپل چائے نہیں ہوتی، چائے کے ساتھ بسکٹس یا کوئی کیک یا کوئی اور چیز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو ٹوٹل ملاتے ہیں نا، تو ہم 24 گھنٹے کی ہماری خوراک ہے وہ ایکچولی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہماری جو ایگزرشن ہے، وہ جو ایگزرشن جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو مشقت ہے، وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے کے بہت سارے ہمارے جو کام تھے اس میں مشقت بہت تھی، نہ بھی کام کریں جو ویسے جو زندگی میں ہماری سمپل لیونگ ہے، کوئی کہیں جانا ہے تو پیدل جانا ہے یا سائیکل پہ جانا ہے، تو اس میں بھی مشقت تھی۔ آج کل میکانائزیشن ہو گئی ہے، موٹرائزیشن ہو گئی ہے، سب چیزیں ہم بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، یا مشینوں پہ، موٹروں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ کرتے ہیں، اور کھانے کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ تو یعنی جو ریشو ہے، ادھر سے کھانے کی مقدار بڑھ گئی ہے، ادھر سے جو کھانے کی کنزمپشن، اپنا فزیکل ایکٹیویٹی جو ہماری جو مشقت ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اس سے وزن بڑھنے شروع ہو گئے۔ چونکہ یہ قسم کے کویشچن ہے، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوتا ہوں، جیسے آپ کا بینک کا اکاؤنٹ ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسے جمع کرائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بڑھے گا، اگر آپ پیسے نکالیں گے تو اکاؤنٹ شرنک ہوگا۔ ایسا بالکل ممکن نہیں کہ آپ پیسے جمع نہ کریں اور آپ کا اکاؤنٹ پھر بھی گرو ہوتا جائے۔ تو عام طور پہ جو کھانا ہے وہ قسم کے پیسے جمع کرانے والی بات ہے، اور جو ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، وہ ایک قسم کے پیسے نکالنے والی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اپنا بیلنس صحیح کریں گے تو وزن صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ لکی ہیں اور آپ کا وزن نارمل ہے، جو کہ آج کل بہت کم لوگوں کا ہے، تو پھر ابھی سے آپ محتاط ہو جائیں، اپنا کھانا پینا کم رکھیں اور اپنی ورزش بڑھائیں۔ لیکن اگر اگر وزن زیادہ ہو چکا ہے، بے شک ابھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی آپ لکی ہیں، تو اپنے وزن کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر موروثی کمپوننٹ بھی ہو، بے شک اس کے اندر کئی دفعہ اور ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں، لیکن
جب وزن کم کرنا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو خوراک ہی کم کرنی ہے. تو خوراک میں آپ نے جو پورشن ہے، کھانے کی مقدار ہے، وہ تھوڑی رکھیں. اپنے آپ پہ ایک پابندی لگا لیں کہ جی 1 روٹی یا پونی روٹی یا آدھی روٹی کھانی ہے. 2 3 روٹیاں والا کانسیپٹ ختم کر دیں. اور دوسرا، اس کے حساب سے سالن کی مقدار بھی کم رکھیں، اور سالن عام طور پہ کم گھی میں بنا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے ساتھ سیلڈ رکھیں، کچی سبزی کاٹ کے رکھیں، گاجر، مولی، ٹماٹر، اس طرح کی چیزیں جو پتے والی سبزی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ کھائیں تاکہ پیٹ اس سے بھرے. پانی پئیں تاکہ آپ نے کچھ پیٹ پانی سے بھر جائے. اور کھانا سلولی کھائیں، کھانا ذرا سلولی کھائیں، کیونکہ ہم نارملی جب کھانا بہت تیزی سے کھاتے ہیں تو وہ جب ایک باڈی میں گلوکوز کا لیول بلٹ اپ ہوتا ہے، دماغ کو سگنل جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے، یہ GLP لیول بڑھتا ہے، کھانے کا سگنل جاتا ہے، اس سے پہلے ہی ہم اوور ایٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو کھانا سلولی کھائیں، اور جو اس کھانے کے بیچ میں سنیکس ہیں اس کو آپ کم سے کم کریں، اور اس کی مقدار بھی کم کریں، اور اس کی فریکوینسی بھی کم کریں، اور اس کو عام کریں. کوشش کریں کہ جب 2 کھانوں کے بیچ میں اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بجائے کیک کے یا بجائے آپ کوئی بیکری اشیاء کے، آپ اس وقت سمپل کوئی ایک آدھ فروٹ کھائیں. بے تحاشا فائدے اس کے اندر، فلنگ افیکٹ بھی ہے، اور اس کے اندر وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، ٹریس ایلیمنٹس بھی ہیں، فائبر بھی ہے، بہت سارے فائدے. تو اس طرح سے وہ کریں. کچھ موٹاپے کی وجوہات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ نہ موروثی ہیں، نہ کھانے کی زیادتی سے تعلق ہے، کچھ اس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ضروری ہے کہ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں لگ رہا کہ کھانا آپ کا وہی ہے، تو پھر ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے چیک کرا لیں. کئی بیماریاں ہیں، جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہے، یا PCOS ایک اووریز کی بیماری ہے، اس کے ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے، یا اسٹریس ایٹنگ کی دفعہ ہو جاتی ہے، آپ کو ذہنی مرض ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کھانا زیادہ ہو جاتا ہے. کئی ادویات ہیں ممکن آپ کو کسی ڈاکٹر نے تجویز کی ہوں، مثلا اسٹیرائڈز ہیں، اس کے ساتھ وزن بڑھتا ہے. اور کئی شوگر کی ادویات ہیں جیسے انسولین ہے، یا اور بڑی سستی ادویات ہیں شوگر کی، اس کے ساتھ بھی وزن بڑھتا ہے. تو ممکن ہے وہ وجہ ہو. جو بھی وجہ ہے، آپ میرے خیال میں وزن کو اگنور مت کیجئے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو خود ہی اسیس کریں کہ آپ کا کھانا اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کریں، اور کنسسٹنٹلی کم کریں. 1 kg 2 kg 3 kg جتنا وزن کم ہو سکتا اتنا ہی فائدہ ہوگا ضرور. بے شک آپ آئیڈیل باڈی ویٹ اگر نہیں بھی اچیو کر پاتے تو جتنا وزن کم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں. اور اگر نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اور آپ کے ڈاکٹر دیکھیں گے، پہلے تو ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کے موٹاپے کی وجہ کیا ہے. ممکن ہے فیملیل ہو، موروثی ہو، ممکن ہے کوئی آپ کے ہارمونل پرابلم ہو، ممکن ہے کچھ آپ کو ادویات مل رہی ہیں، ان کو ایڈجسٹ کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر آپ کو ڈائٹ کے بارے میں ایڈوائس دیں گے، ایکسرسائز کے بارے میں دیں گے، ممکن ہے آپ کو کسی ڈائٹیشین کو ملنا پڑے. لیکن آج کل بہت ساری ہمارے پاس ادویات بھی آ گئی ہیں. میں وہ ادویات کو یہاں پہ پروموٹ کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے چاہتا ہوں گا کہ بہت ساری ادویات ہیں. اگر آپ نے بہت کوشش کی ہے وزن کم کرنے کی لیکن نہیں کم کر پائے، تو کافی ساری ادویات ہیں جو آپ کا ڈاکٹر اسیس کرے گا اگر آپ کے لیے وہ موضوع ہیں. سرجریز بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں موٹاپے کو ایک سیریس بیماری کے طور پہ لیں. اگر ابھی آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ بے شمار بیماریاں منسلک ہیں. اگر آپ اس کو ابھی سے کنٹرول کر لیں گے تو ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں گے. اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.